السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا چینل منتہا چوہان ناول اینڈ رائٹس عشق حد جنون تک ایپیسوڈ 4 بائی منتہا چوہان۔ بہروز آپ سے ایک بات کرنی تھی۔ بہروز جو آنکھیں موندے لیٹا تھا اور گہری سوچ میں ڈوبا تھا، زرکا کی بات پہ چونکا اور اس کی جانب مڑا۔ میری ایک دوست ہے ماہی، اس کا بھائی باہر لندن سے آیا ہے، بہت اچھے لوگ ہیں، وہ اپنے بھائی کے رشتے کی تلاش میں ہیں، ایک اچھی اور شریف گھرانے کی لڑکی۔ میں نے ہماری ماما کے لیے سوچا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کو گھر بلا لوں ماما سے ملنے کے لیے۔ زرکا نے ٹھہرے ہوئے انداز میں پوچھا، مبادا کہیں بہروز ناراض نہ ہو جائے۔ ایک پل کو بہروز حاکم کے ماتھے پہ بل پڑے، لیکن اگلے ہی لمحے وہ پرسکون تھے۔ ٹھیک ہے بلا لو، کہتے ہیں واپس آنکھیں موند لی۔ ٹھیک ہے، میں کل ہی ان کو دعوت دیتی ہوں۔ زرکا تو خوشی سے نہال ہو گئی تھی، فوراً سے اٹھی اور اپنی دوست ماہی کو فون کر کے کال پر آنے کی دعوت دے دی، اور دل ہے دل میں ماما کی خوشیوں کی دعا کرتے ہوئے کل کے دن کی پلاننگ کرنے لگی۔ اذہان خان زادہ کے دماغ پہ چکر چل رہے تھے، اسے ایک پل کو سکون نہ آ رہا تھا کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے، آخر کون سا دشمن ہے جو اچانک سے نکل آیا۔ اذہان کا سوچ سوچ کے دماغ پھٹنے لگا۔ اذہان پتر، کیا سوچا آپ نے؟ کیا آپ زوبیا کو چھوڑ دو گے؟ خان بھی نے دکھ سے پوچھا۔ اذہان نے کھلی نظروں سے دیکھا۔ خان بھی، آپ کو کیا لگتا ہے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ الٹا انہی سے سوال کر ڈالا۔ پتر، اس سب پہ زوبیا بے قصور کی ماری جائے گی، انہیں نواسی بہت زیادہ عزیز تھی اور اذہان کا رشتہ انہی کی خواہش پہ ہوا تھا۔ اذہان اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ خاموش انہیں دیکھنے لگے۔ خان بھی، اپنی بہن کے لیے اگر مجھے اپنی جان بھی دینی پڑی تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، اور یہ تو پھر ایک نکاح ہے، اپنی بہن پہ تو ہزاروں زندگیاں بھی میں قربان کر دیتا ہوں۔ اذہان خان زادہ کے سخت لہجے میں کئی بات پہ سب کو سانپ سونگ گیا۔ سب رقیہ کے نیچر سے واقف تھے، ایک طوفان کھڑا کر دینا تو جو برے خان مینشن کو ہلا کے رکھ دیتا۔ بس ایک بار پتہ چل جائے اس سب کے پیچھے ہے کون، کیونکہ وہ جو کوئی بھی ہے اس نے 24 گھنٹے ہم پر نظر رکھی ہوئی ہے، کیسے یہ میں نہیں جانتا، لیکن سب احتیاط برتے۔ اذہان نے سب کو چوکنا کیا۔ بیٹا کیا پتہ یہ کوئی زوبیا کا دشمن ہو، چچی نے سوچتے ہوئے کہا، تو ان کی بات پہ سب نے انہیں حیرانی سے دیکھا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا بہو؟ خان بھی نے ماتھے پہ بل ڈالے پوچھا۔ دیکھیے مجھے غلط مت سمجھیں، ایک بات ذہن میں آئی ہے کہ شازمہ نے اپنا دفاع کیا۔ چچی، حالات ایسے نہیں کہ کسی بھی وقت کچھ بھی کہہ دے۔ اذہان، میں بس اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ ہو سکتا ہے کوئی ایسا شخص ہو جو زوبیا کو پسند کرتا ہو اور اسے حاصل کرنا چاہتا ہو، لیکن نہ کر پایا ہو، تو اس شخص نے رخسار کو کڈنیپ کیا، کیونکہ سب جانتے ہیں رخسار اذہان کی کمزوری ہے، اور اسی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے اس نے ہم پہ وار کیا۔ شازمہ آپ چپ رہے۔ خان بی کو ان کی بات بری لگی، جبکہ شازمہ لب بھینچے پیچھے ہٹ گئی۔ ابھی وہ مزید کچھ بات کرتے کہ فرحت بیگم بھاگتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی۔ اذان نے آگے بڑھ کر ماں کو تھاما۔ خان، میری بچی، وہ میری بچی کو مار ڈالیں گے، وہ مار۔ روتے اذہان کے سینے سے لگی، وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ اذہان ماں کو اس حال میں دیکھ اپنے سینے میں بیٹھ گیا۔ کچھ نہیں ہوگا رخسار کو، کچھ نہیں ہونے دوں گا، وعدہ ہے میرا آپ سے، اپنی بہن پہ آنچ بھی نہیں آنے دوں گا۔ یقین سے کہتے وہ اپنی ماں کے لیے جنونی سا ہوا، آنکھیں اس کی بھیگ گئی تھی، لیکن دل میں بہن کو پانی کی تڑپ اور اس کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کا جنون اسے پاگل کر رہا تھا۔ بھابھی، یوں اچانک بھیا ہماری شادی کیوں کر رہے ہیں؟ ہم نے ابھی شادی نہیں کرنی۔ اور ماما جو ان کا سہارا لے کر تھوڑی دیر پہلے گارڈن میں چل رہی تھی، زرخا کے بتانے پہ برا سا منہ بنایا۔ پیاری، ایک دن بیٹیوں نے اپنے گھر ہی جانا ہوتا ہے، یہ تو شروع سے ہوتا آ رہا ہے، بیٹیاں تو پرائے گھر کی امانت ہوتی ہے، ایک دن انہیں رخصت ہونا ہی ہوتا ہے۔ زرکا کہتے ہوئے اداس ہوئی۔ بھابھی، ہم آپ کو بھیا کو اس گھر کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے۔ بچوں کی طرح لاڈ اٹھواتے وہ زرکا کے گلے لگی۔ جان، یہ گھر آپ کا ہی ہے، جب جی چاہے آ جانا، کبھی کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی۔ ارکم بہت اچھا اور سلجھا ہوا لڑکا ہے، یقیناً آپ کو بھی اچھا لگے گا۔ ہمیں نہیں ملنا کسی سے، آپ اور بھیا جو بھی فیصلہ کریں گے ہمارے لیے اچھا ہی ہوگا۔ ماما بلش کرنے لگی۔ اچھا جی، ہماری ماما شرما رہی ہے، زرکا نے اسے چھیڑا۔ ماما نے نظریں جھکائیں۔ اللہ میری پیاری سی جان کے نصیب اچھے کرے اور اسے ہمیشہ خوش رکھے، آمین۔ زرکا نے اسے پیار کرتے دل سے دعا دی تو ماما کے چہرے پہ شرمگی سی مسکراہٹ ٹھہر گئی۔ دروازہ کھلا، وہ ماسک والا شخص اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے تھی، لیکن نظر ٹیبل پہ گئی۔ رات کا کھانا ٹیبل پہ ویسے ہی پڑا تھا اور رخسار زمین پہ گھٹنوں کے گرد ہاتھ لپیٹے بیٹھی تھی۔ اس شخص کو بہت غصہ آیا۔
اور اس کی جانب بڑھا۔ تمہارا دماغ کام کرتا بھی ہے یا نہیں؟ کھانا یوں نہیں کھایا؟ اس نے رخسار کو بازو سے پکڑ کے جھنجھوڑا، لیکن اگلے ہی پل بری طرح ٹھٹکا۔ رخسار تیز بخار میں تپ رہی تھی۔ وہ پریشان ہوا۔ رخسار کی آنکھیں بھی بند تھیں۔ ڈیم، اسے کیا ہوا؟ ہلو، او سنو رخسار، آنکھیں کھولو۔ اس نے اس کا چہرہ تھپ تھپایا۔ رخسار مشکل آنکھیں کھولتی اس ماسک والے کو اپنے قریب دیکھ ایک دم سے ڈر کے پیچھے ہٹی۔ نہیں، مجھے مت چھونا۔ شاید وہ کوئی خواب دیکھ رہی تھی اور اس کے زیر اثر تھی۔ وہ گہرا سانس خارج کرتا اٹھا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تم محفوظ رہو اور میں تمہیں کچھ نہ کہوں تو جیسا کہتا ہوں ویسا کرو، ورنہ… اس شخص نے رخسار کا ڈر کا فائدہ اٹھایا۔ نہیں، میں ویسا ہی کروں گی، لیکن مجھ سے دور رہو۔ وہ روتے ہوئے پیچھے ہٹی۔ ٹھیک ہے، ناشتہ کرو اور میڈیسن دیتا ہوں، وہ کھاؤ، کچھ بھی نہیں ہوگا، وعدہ۔ نہ جانے کیوں سے رخسار پہ ترس آ رہا تھا۔ رخسار نے زور زور سے اس بات میں سر ہلایا اور آگے بڑھتے ناشتے کی ٹرے لے لی اور بریڈ کا پیس توڑا۔ نہ جانے اس شخص کو کیا ہوا کہ بنا پلک جھپکے وہ اس رخسار کو دیکھتے چلا گیا۔ اس لڑکی میں اسے ایک عجیب سی کشش محسوس ہوئی اور ایک دم سے دھڑکن بڑھی۔ رخسار نے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا کہ اس لمحے اس ماسک والے شخص نے رخ پلٹا۔ میں نے کھا لیا، بچوں کی طرح کہتی ہوئے اس شخص کے دل کو بے ایمان کر رہی تھی۔ میں میڈیسن لے کر آتا ہوں۔ وہ دروازہ بند کرتا باہر نکل گیا۔ رخسار نے گال پہ آئے آنسو صاف کیے۔ کچھ ہی دیر بعد وہ واپس آ گیا۔ بخار کی ٹیبلٹ اسے تھماتا وہ پانی کا گلاس بھی اس کی جانب بڑھا گیا۔ رخسار نے اسے حیرت سے دیکھا۔ اس ماسک کے پیچھے چھپے چہرے کو جانچنے کی کوشش کی، جبکہ اس کے ہونٹوں اور گہری کالی آنکھوں کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ اوپر بستر پہ جاؤ، اس شخص نے حکم صادر کیا۔ رخسار خاموشی سے اٹھ کے بستر پہ چلی گئی۔ اسے بھی بستر کی طلب ہو رہی تھی۔ شدید تھکاوٹ اور تیز بخار نے اس کے اوسان خطا کیے ہوئے تھے۔ ایک بات سمجھ نہیں آ رہی، تم کڈنیپر ہو اور میرا خیال رکھ رہے ہو؟ کیوں؟ لیٹتے ہوئے دھیرے سے اس شخص سے پوچھا۔ کیونکہ تم سونے کی چڑیا ہو۔ تمہارے ہوتے ہی تمہارے بھائی سے اپنی ڈیمانڈز پوری کرواؤں گا نا۔ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میرا کام تو خراب ہو گیا نا۔ جانے وہ کیوں سے صفائی دینے لگا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ رخسار نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ اب اسے اس شخص سے ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اس کا مقصد کچھ اور تھا۔ ڈیول، اس کی جانب دیکھتے سختی سے کہتے وہ باہر نکل گیا۔ ڈیول؟ دروازہ بند ہونے کی آواز پہ اس نے کروٹ بدلی اور آنکھیں موند لی۔ ڈیول کا دل عجیب سا ہو رہا تھا۔ وہ لڑکی اس کے حواسوں پہ چھا رہی تھی، جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ ایک سیریل کلر اور کڈنیپر تھا، لیکن اس کے بھی کچھ اصول تھے۔ بے ایمانی کا کام بھی ایمانداری سے کرتا تھا۔ اس بار بلکہ پہلی بار اسے ایک لڑکی کو کڈنیپ کہا گیا۔ پہلے تو اس نے منع کیا، لیکن جب اسے کسی سے رابطہ کیا جانے لگا تو نہ جانے اس ڈیول کے منہ سے کیسے ہاں نکل گئی۔ وہ جانتا تھا کوئی بھی کڈنیپر اتنا اچھا نہیں تھا کہ ایک لڑکی کو اتنے دن پاس رکھے اور اس کی نیت خراب نہ ہو۔ لڑکیوں کے معاملے میں وہ بالکل روڈ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے دل کی نیم پلیٹ ابھی تک خالی تھی، لیکن اب یہی لڑکی اس کے دل کے لیے مسئلہ بننے والی تھی، اور یہ بات حارث شاہ عرف ڈیول نہیں جانتا تھا۔ وہ اس لڑکی کی عزت بچانے کے چکر میں اپنا دل گنوانے والا تھا، اور یہ لڑکی اس کے لیے کتنی بڑی آزمائش بننے والی تھی یہ تو رب ہی جانتا تھا۔ حاکم خان نام تو سنا ہوگا۔ جس پل کا اذہان کو بے صبری سے انتظار تھا وہ وقت آ گیا۔ اذہان کو اس خاندان کا بتانے والا وہ کڈنیپر شادی کے لیے اذہان کو حاکم فیملی کا بتا رہا تھا، اور اذہان 1 منٹ میں اس خاندان تک پہنچ گیا، جبکہ ماتھے کے بلوں میں اضافہ ہوا۔ ہاں جانتا ہوں، اذہان نے دانت پیستے کہا۔ بس پھر وہی خاندان ہے جس کی بیٹی سے تمہیں نکاح کرنا ہوگا، لیکن اس سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ اذہان کا دماغ بہت تیز چلنے لگا۔ مجھے کیا فائدہ ہے، کیا نقصان، وہ چھوڑو۔ اگر اپنی بہن کا فائدہ چاہتے ہو تو جیسا کہہ رہا ہوں ویسا کرو، اور اس کے لیے تمہارے پاس 24 گھنٹے ہے۔ جتنی جلدی کرو گے اتنی جلدی بہن مل جائے گی۔ آگے والا بھی شاطر تھا، سوچ سمجھ کے وار کر رہا تھا۔ مجھے میری بہن کو دیکھنا ہے، اس سے بات کرواؤ، میری اس کے بعد ہی کروں گا۔ اذہان نے بھی اس کی بات مانتے شرط رکھی۔ تم اس پوزیشن میں ہو کہ مجھ سے شرط رکھو؟ آگے سے کچھ توقف کے بعد جواب آیا۔ اذہان نے سختی سے آنکھیں موندی۔ اللہ کا واسطہ ہے مجھے دکھا دو ایک بار، میری بچی کس حال میں ہے۔ تو ٹھیک ہے۔ ابھی اذہان کچھ کہتا کہ لاؤڈ اسپیکر آن ہونے کی وجہ سے باہر آتی فرحت بیگم نے سب سن لیا، اور روتی ہوئی اذہان کے ہاتھ سے موبائل کھینچ کے وہ تڑپتے ہوئے بولی تھی۔ اذہان ایک دم بخلا گیا۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ ہلو ہلو، تم سن رہے ہو؟ مجھے میری بیٹی کا چہرہ دکھا دو، اس سے بات کروا دو، اللہ کا واسطہ ہے تمہیں، رحم کرو ہم پہ، میری رخسار بہت معصوم ہے، اسے واپس لوٹا دو۔ وہ روتے جا رہی تھی جبکہ آگے سے فون بند ہو گیا۔ وہ روتے ہوئے نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ اذہان نے آگے بڑھ کر انہیں سنبھالا۔ پلیز مما، خود کو سنبھالیں، میں سب ٹھیک کر دوں گا،
میں لے کے آؤں گا رخسار کو واپس۔ اذان نے مضبوط لہجے میں کہا۔ کیا ہوا، سب خیریت ہے نا؟ رخسار کو کیا ہوا؟ اچانک سے رقیہ پھپھو اور زوبیہ کے وہاں آ جانے پہ سبھی کو سانپ سونگھ گیا۔ بے اختیار خانبی کا ہاتھ دل پہ گیا، وہ جو ابھی تک اسے چھپائے ہوئے تھی۔ رخسار کی کڈنیپنگ کے مطالب اب انہیں رقیہ کا تانا پڑنا تھا۔ کچھ نہیں ہوا، آپ آئیں۔ شازمہ نے مسکرا کر ان کا ویلکم کیا۔ ایک منٹ، مجھے کوئی بتائے گا کہ کیا ہوا ہے؟ کیا چھپایا جا رہا ہے؟ رقیہ کو بہت کچھ گڑبڑ لگ رہی تھی۔ اذان نے ماں کو صوفے بٹھایا اور خود پھپھو کے سامنے آیا۔ ان کے پاس کھڑی زوبیہ کو ایک نظر دیکھا، جو اذان کے دیکھنے پہ نظر شرم سے جھکا گئی۔ پھپھو، میں زوبیہ سے رشتہ ختم کر رہا ہوں۔ میں زوبیہ سے شادی نہیں کر سکتا۔ اللہ کا واسطہ ہے، مجھے دکھا دو ایک بار میری بچی کس حال میں ہے۔ حارث کا دل بری طرح دھڑکا۔ تم سن رہے ہو؟ مجھے میری بیٹی کا چہرہ دکھا دو، اس سے بات کروا دو، اللہ کا واسطہ ہے تمہیں، رحم کرو۔ میری رخسار بہت معصوم ہے، اسے واپس لوٹا دو۔ اسے بے چینی نے گھیرا۔ وہ کیوں بے چین ہوا تھا؟ نہیں سمجھ آ رہا تھا۔ کیا میں ان کی بات کروا دوں ان کی برتھ ڈے سے؟ وہ کتنا رو رہی تھی۔ حارث کو ان کے رونے کی آوازیں بے چین کر رہی تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے کمرے کی جانب قدم بڑھائے جہاں رخسار قید تھی۔ دھیرے سے روم کا دروازہ کھولا، لیکن دروازہ کھلا تھا۔ حارث کو کچھ عجیب سا لگا۔ کیا میں دروازہ بند کر کے نہیں گیا تھا؟ خود سے سوال کرتے اس کا دل دھڑکا۔ چھٹ سے دروازہ کھولتے وہ اندر آیا۔ سامنے ہی خالی کمرہ اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ شٹ! زور سے دیوار مکے پہ مارا۔ رخسار وہاں سے بھاگ چکی تھی اور حارث کو خود پہ غصہ آ رہا تھا کہ جو اس نے لاپرواہی کی۔ اذہان خان، تم ہوش میں تو ہو؟ کیا کہہ رہے ہو؟ رقیہ کی تو سڑ لگی، پیر بجھی۔ وہی جو آپ نے سنا۔ اذہان کے انداز میں ذرا بھی بدلاؤ نہ تھا، جبکہ صوفے پہ بیٹھے فرحت بیگم اپنے آنسو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ خانبی، سن رہی ہیں آپ کیا کہہ رہا ہے آپ کا پوتا؟ میری بیٹی سے 4 دن پہلے سب کے سامنے رشتہ جوڑنے والا اسے اپنی منگیتر بنا کے اب کہہ رہا ہے وہی رشتہ ختم کر رہا ہے۔ رقیہ کی آنکھیں نم ہو گئی، لیکن آواز میں سختی تھی۔ خانبی کا سر جھک گیا۔ وہ بھی کیا کرتی؟ رخسار کے لیے انہیں سوچنا تھا۔ رشتہ ٹوٹنے پہ جتنا دکھ تھا، انہیں سے زیادہ انہیں رخسار کی جان اور عزت عزیز تھی۔ انہیں ایک طرف تو ہونا ہی تھا۔ وہ پوتی کی سائڈ لے گی اور بیٹی اور نواسی کا دل توڑ دے گی۔ آپ بھی؟ رقیہ ماں کو دیکھتی زیادہ دکھی تھی، جبکہ زوبیہ تو بس خاموش آنسو بہاتی یکٹک اذہان کو دیکھے جا رہی تھی۔ کیا وجہ جان سکتی ہوں کہ میرے ہی باپ کے گھر میں میری بیٹی کے ساتھ یہ ظلم کیوں کیا جا رہا ہے؟ اب کی بار وہ اجنبیت سے بولی تھی۔ وجہ کچھ بھی ہو، اس سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ میں یہ رشتہ اپنی مرضی سے ختم کر رہا ہوں۔ اذہان نے سارا قصور اپنے کھاتے میں ڈال لیا۔ اگر رشتہ ختم ہی کرنا تھا تو جوڑا کیوں؟ رقیہ نے اذہان کا کالر پکڑا۔ اذہان نے دانت پیسے اور ایک نظر اپنی کالر کو دیکھا، جبکہ شاہ زیب صاحب کو اپنی بہن کی یہ حرکت سخت بری لگی۔ کالر چھوڑے رقیہ بہن، شاہ زیب نے سختی سے کہا۔ ایک نظر بھائی کو دیکھا اور کالر چھوڑی، پیچھے ہٹی، آنسو پوچھے اور مڑ کے ایک نظر روتی بیٹی کو دیکھا۔ اس کے ہاتھ سے انگوٹھی نکالی۔ زوبیہ نے سختی سے آنکھیں بند کر لی۔ انگوٹھی اذہان کی طرف اچھالی جو اس کے پاؤں میں جا گری۔ میری بیٹی اتنی ارزاں نہیں جتنی آپ لوگوں نے سمجھ لی۔ آج سے ابھی سے اسی خاندان سے اپنا رشتہ میں توڑتی ہوں۔ آپ میرے لیے مر گئے، میں آپ سب کے لیے روتے ہوئے سختی سے کہتی۔ بیٹی کا ہاتھ تھاما اور وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ پورا خان مینشن سوگوار تھا، کوئی کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہ تھا۔ مما کل ہی حاکم ولا میں رشتہ لے کے جائیں۔ آپ اور رشتہ پکا ہونا چاہیے۔ مجھے میری بہن ہر حال میں واپس چاہیے۔ اذہان نے پلٹ کے فرحت بیگم سے کہا اور وہاں سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ کمرے کا دروازہ بند کرتے اس کے دل کو ایک ٹھیس پہنچی۔ اسے زوبیہ سے کوئی جنونی عشق نہ تھا، لیکن ایک رشتہ بنا تھا جو ٹوٹا۔ اس کی آنکھوں کے آنسو نے اذہان کو بہت تکلیف دی تھی، خاص کر اس کی خاموشی نے اذہان کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ وہ کچھ کہہ دیتی تو شاید اذہان کو دکھ نہ ہوتا، لیکن اذہان سر جھکائے بستر پہ بیٹھا، گھڑی اتار کے سائڈ ٹیبل پہ رکھی۔ وہ کل سے لگاتار جاگ رہا تھا۔ اس کا دل و دماغ دونوں بری طرح جکڑ گئے تھے۔ آنکھیں موندے رخسار کا مسکراتا ہوا چہرہ آنکھوں میں آسم آیا، جھٹ سے آنکھیں کھول دی اور ہاتھ کا رخ کرتا اتنی ٹھنڈ میں ٹھنڈے پانی سے بھی شاور لینے لگا، لیکن اندر کی آگ تھی کہ بجھی نہیں رہی تھی۔ شاور لے کے باہر نکلا، آئینے میں خود کو دیکھا تو اپنی آنکھوں سے وحشت محسوس ہوئی۔ لال انگارہ آنکھیں۔ صرف ایک بار مجھے پتہ چل جائے اس سب کے پیچھے کون ہیں، اس کو اس کے پورے خاندان سمیت صفحہ ہستی سے نہ بچا دیا تو میرا نام بھی اذہان خان زادہ نہیں۔ دل ہی دل میں عہد کرتا اس نے لب بھیجے۔ وہ اندر دھن بھاگے جا رہی تھی۔ اس ڈیول کا دروازہ کھلا چھوڑنے پر رخسار کو بھاگنے کا موقع مل گیا۔
راستے کا تعین کیے بنا بھاگی جا رہی تھی، تو نہیں جانتی تھی کہ جنگل کے خطرناک علاقے کی طرف پہنچ گئی ہے۔ اب تو اندھیرا سے چھانے لگا، رخسار کو ڈر بھی لگ رہا تھا۔ اس میں اب مزید بھاگنے کی ہمت نہ بچی تھی۔ لمبے لمبے سانس لیتی ارد گرد دیکھا، بڑے بڑے 400 درخت ہی درخت تھے۔ اسے خوف سا محسوس ہونے لگا۔ اس کی قدم دھیرے دھیرے آگے بڑھے۔ اسے مختلف جانوروں کے چلانے کی آوازیں آئی، شور کر رہے تھے۔ گیدڑ، بھیڑیے، کون سے جانور تھے وہ نہیں سمجھ پائی۔ منہ پہ ہاتھ رکھے اپنی چیخوں کا گلا گھونٹنا، لیکن آنسو نہ روک پائی۔ یا اللہ میری مدد کر، میں کہاں جاؤں، مجھے راستہ دکھا مولا۔ اس نے آسمان کی طرف رخ کیا، اللہ سے دعا مانگی کہ تبھی اسے قریب ہی کسی جانور کے غرانے کی آواز سنائی دی۔ ڈر کے ادھر ادھر دیکھا، اتنی ٹھنڈ میں بھی اس کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ آواز بہت قریب سے سنائی دی تو وہ الٹے قدم پیچھے ہوئی، لیکن وہ جانور بھی شاید اس کے ارادے بھانپ گیا تھا۔ رخسار کے پیچھے ہوتے اس پہ جمپ لگائی تو رخسار نیچے جا گری۔ وہ بھیڑیا تھا۔ رخسار نے اسے خود سے دور ہٹانا چاہا، لیکن اس کا مقابلہ کہاں کر سکتی۔ اس بھیڑیے نے اپنے دانت رخسار کے کندھے پہ گاڑے تو وہ دھڑ سے چلا اٹھی۔ اس کی چیخیں پورے جنگل پہ پھیلی تھی کہ تبھی ایک گولی چلنے کی آواز آئی۔ وہ بھیڑیا اس کے اوپر گرتا دم توڑ گیا۔ رخسار نے جرجری لی اور اسے خود پہ سے ہٹانے لگی، لیکن کندھے میں درد کی شدت کی وجہ سے وہ زور نہ لگا پائی۔ آنے والے نے اس بھیڑیے کو رخسار کے اوپر سے پیچھے ہٹایا اور ایک جھٹکے سے رخسار کا ہاتھ تھامے اسے کھڑا کیا۔ وہ لڑکھڑائی، لیکن مقابل نے اسے تھامے رکھا۔ چھوڑو مجھے، رخسار ڈیول کے روبرو دیکھ ڈری تھی۔ چپ، ایک دم چپ، اگر کوئی آواز تو یہیں چھوڑ جاؤں گا۔ حارث کو اتنا شدید غصہ آیا ہوا تھا کہ وہ چلا اٹھا۔ رخسار سہم گئی، اپنے کندھے کا درد بھی بھول گئی۔ اسی لیے وہ اپنے ایک گھوڑے پہ سوار ہوا۔ رخسار زندگی میں پہلی بار گھوڑے پہ بیٹھی تھی۔ حارث جب بھی جنگل میں آتا اپنا گھوڑا ہی استعمال کرتا۔ اس جنگل میں اسے اپنا گھوڑا بہت پسند تھا، جو اس کی تنہائی کے لمحوں میں اس کے ساتھ ہوتا۔ گھوڑا فل رفتار سے آگے بڑھ رہا تھا۔ رخسار دل تھامے آگے بیٹھی، اپنے ساتھ پیچھے بیٹھی۔ اس شخص کو اپنے بہت ہی قریب محسوس کیا تو اپنی جگہ سے ہل ہی نہیں پا رہی تھی۔ اسے ڈر لگ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ واپس اس کاٹیج میں تھے جہاں سے وہ بھاگی تھی۔ چھوڑو مجھے، رخسار نے اپنی کلائی چھڑاتے چلائی، جبکہ حارث نے بنا اس کے درد اور تکلیف کی پرواہ کیے اسے بستر پہ لے جا کر پٹکا۔ بازو میں درد کی وجہ سے ٹیس اٹھی، وہ تکلیف سہتے درد سے بلبلا اٹھی۔ حارث کبھی منہ پہ کبھی سر پہ ہاتھ پھیرتا، خود کو کنٹرول کر کے کوشش کر رہا تھا۔ اگر وہ وقت پہ نہ پہنچتا تو یہ لڑکی اپنی جان گنوا دیتی، اور اگر اسے کچھ ہو جاتا تو وہ آگے سوچ ہی نہ پایا۔ اچانک سے اس کی نظر رخسار کی شرٹ پہ پڑی، جہاں کندھوں سے خون نکل رہا تھا جو شرٹ کو رنگتا جا رہا تھا۔ حارث نے ایک سیکنڈ کی دیر کیے بنا اس کی جانب پیش قدمی کی اور بنا سوچے سمجھے بازو کی طرف سے شرٹ کو پھاڑ دیا۔ رخسار اس کے اس عمل پہ بھونچکا کے رہ گئی۔ حارث کی نظر اس کے زخم پہ گئی جہاں بھیڑیے نے دانت گاڑے تھے۔ حارث زخم کا معائنہ کرتا سر شکر ادا کر گیا، گہری چوٹ نہ تھی۔ رخسار نے اسے خود سے دور دھکیلا۔ دور رہو مجھ سے، میرے قریب بھی مت آنا۔ اپنی شرٹ کو مٹھی میں دبائے وہ غرائی، جبکہ حارث کا دماغ شاٹ ہوا تھا اور کھینچ کے اسے اپنے قریب کرتا، کالی آنکھیں اس کے چہرے پر گاڑتا، اسے نظروں سے ہی نگلنے کی کر رہا تھا۔ تمہارے قریب آنا ہوتا تو کب کے آ چکا ہوتا، اس لیے اپنی بکواس بند رکھو۔ کوئی بہت حور پری نہیں ہو تم جس کے پاس ڈیول آئے گا، بہت سی دیکھی ہیں تم جیسی، سمجھی تم؟ ایک جھٹکے سے چھوڑتا ہوا دور ہٹا۔ وہ بھی تم جیسی ہی ہوگی پھر، تھرڈ کلاس۔ خبردار جو مجھے کسی کے ساتھ کمپیئر کیا تو انگلی اٹھا کے جارحانہ انداز میں اسے وارن کرتی، وہ کوئی بھبری شیرنی ہی لگی۔ حارث نے سر جھٹکا اور فرسٹ ایڈ باکس لے آیا۔ وہ یہاں جنگل میں رہتا تھا، اسے جنگل کا پرانا یارانہ تھا۔ وہ ان جڑی بوٹیوں کے بارے میں بھی جانتا تھا جو میڈیسن کے طور پہ استعمال ہوتی تھی۔ وہ اس کا خود ساختہ بنایا گیا فرسٹ ایڈ باکس تھا۔ اس کے پاس بیٹھتا اسے باکس میں سے کچھ ادویات نکالنے لگا۔ رخسار اس کی ایک حرکت نوٹ کر رہی تھی۔ ہاتھ ہٹاؤ، اگلا حکم نامہ جاری ہوا۔ نہیں، میں خود لگا لوں گی۔ رخسار نے اور کس کے اپنی شرٹ کو پکڑ لیا۔ ایک بار کی کہی بات لگتا ہے سمجھ نہیں آتی تمہیں، ہاتھ ہٹاؤ ورنہ مجھے اپنے طریقے سے بھی ہٹانا آتا ہے۔ حارث نے سختی سے اسے دھمکی دی۔ وہ لب بھیجتی رونے کی تیاری کرنے لگی۔ حارث شاہ نے نفی میں سر ہلایا اور اس کا ہاتھ زبردستی پیچھے کیا۔ شرٹ کو ایک طرف سرکاتا اس کے کندھے پہ مرہم رکھ گیا۔ وہ درد سے چلا اٹھی اور چکرا کے پیچھے تکیے پہ گر گئی۔ اس کی آنکھیں درد کی شدت سے بند ہونے لگی، ہاتھ پیر ڈھیلے چھوڑ گئیں۔ حارث نے بہت احتیاط سے اس کا سارا زخم صاف کیا اور اس زخم پہ بینڈیج کرتا اس کی شرٹ کو واپس اس پہ سیدھا کرتا پیچھے ہٹا۔ رخسار کے کپڑوں کی حالت اب تر ہو چکی تھی۔ وہ نڈھال سی بستر پہ پڑی تھی
اور بند آنکھوں سے آنسو بہا رہی تھی۔ اٹھو، یہ میڈیسن لے لو۔ آواز میں دھیما پن تھا لیکن سختی ہنوز قائم تھی۔ رخسار نے بامشکل آنکھیں واقعی اسے غصے سے دیکھا۔ بنا سہارے کے کیسے اٹھتی، جبکہ بازو کے درد میں شدت آ گئی تھی۔ حارث بھی شاید سمجھ گیا تھا، تبھی اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا، اسے بٹھاتا، دوائی اس کے منہ میں ڈال گیا۔ رخسار کو ابکائی سی آئی۔ اتنی کڑوی، منہ بنا کے بولتی وہ حارث کو چھوٹی سی بچی لگی۔ حارث نے بنا کچھ کہے اسے واپس لٹا دیا تو وہ پھر سے بازو کے درد سے تڑپ گئی۔ ریلیکس، کچھ دیر میں آرام آ جائے گا، حارث نے نرمی سے کہا۔ اسے رخسار کی حالت دیکھ نہ جانے کیوں اپنے آپ مجرم سا لگنے لگا۔ رخسار خاموش رہی اور بند آنکھوں سے ہی رخ پھیر لیا جبکہ آنسو متواتر بہہ رہے تھے۔ حارث باہر آتا، جھنجھلا کے کبرڈ سے اپنا ہی کوئی شرٹ اور ٹراؤزر لیتا، واپس اندر کی جانب بڑھا اور سائڈ پہ رکھ ایک نظر اسے دیکھا۔ کپڑے چینج کرنے کے ہوئے تو کر لینا، ابھی انہیں پہ گزارا کر لو، کل تک کپڑے منگوا دوں گا۔ نظریں اس کے سراپے سے چراتا اور دھیرے سے کہتا واپس باہر نکل گیا، لیکن اس بار دروازہ بند کرنا نہ بھولا۔ رخسار کے رونے میں اور شدت آئی، اسے رہ رہ کر ماں اور بھائی یاد آ رہے تھے جو اس کی چھوٹی سے چھوٹی تکلیف پہ تڑپ جاتے تھے۔ آج وہ کتنی تکلیف میں تھی وہ نہیں جانتے تھے۔ رخسار سے اپنا بازو نہ ہلایا گیا۔ مما پلیز مجھے یہاں سے لے جاؤ پلیز، وہ روتے ہوئے یہی دعا مانگ رہی تھی اور کب نیند کی وادیوں میں کھو گئی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور اب قیمتی آراء کا کامنٹ سیکشن میں ضرور اظہار کیا کریں۔ تب تک اپنا خیال رکھیں، ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔